السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 8 چہارم کلاس کی اردو کی کتاب کا شاعری کسی بھی زبان کی پہچان ہوتی ہے۔ شاعری کیا ہے؟ ایک انسان جو کچھ محسوس کرتا ہے، شاعر اس کو شعر میں پیش کر دیتا ہے۔ شعر کا انداز اگر اچھا ہو تو لوگ اس میں دلچسپی لیتے ہیں اور اس کا اثر قبول کرتے ہیں۔ دنیا کی ہر زبان میں شاعری موجود ہے۔ مقامی زبانوں میں لوک کہانیاں اور پرانے قصے نظموں میں بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے پاکستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے شاعروں کے بارے میں پڑھیں۔ اگرچہ ان کے علاقے اور زبانیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن ان کا پیغام ایک ہے۔ در حقیقت یہ ایک ہی گلدستے کے رنگا رنگ پھول ہیں۔ رحمان بابا رحمۃ اللہ علیہ پشتو زبان کے مشہور شاعر رحمان بابا کا اصل نام عبد الرحمن تھا۔ وہ پشاور کے جنوب میں 3 میل کے فاصلے پر واقع ایک گاؤں بہادر کلی کے رہنے والے تھے۔ وہ انتہائی نیک اور پرہیزگار انسان تھے، اسی وجہ سے لوگوں میں بابا کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں بھی اللہ تعالیٰ سے محبت، انسانوں کی خدمت، بھلائی اور خیر خواہی پر زور دیا ہے۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی سندھی زبان کے مشہور شاعر ہیں۔ وہ مٹیاری کے قریب حالہ حویلی نام کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ان کی عمر کا زیادہ حصہ بھٹ گاؤں میں گزرا، اسی نسبت سے بھٹائی کہلاتے ہیں۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے سندھ کی لوک کہانیوں کو نظم کی شکل میں بیان کیا ہے۔ ان نظموں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور رحمت پر بھروسہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ان کی شاعری عام و خاص پر اثر کرتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی کا کلام میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم بھی برابر دلچسپی لیتے ہیں۔ ان کی نظمیں آج بھی سندھی بچوں کو جھولے میں سنائی جاتی ہیں۔ ان کی شاعری سندھ کے گوشے گوشے میں بڑے ذوق و شوق سے پڑھی اور سنی جاتی ہے۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ بابا بلے شاہ پنجابی زبان کے نامور شاعر ہیں۔ بلے شاہ کا اصل نام سید محمد عبداللہ شاہ تھا۔ ان کا تعلق بھاولپور کے گاؤں اچ گیلانیہ سے تھا۔ بعد میں ان کا خاندان ساہیوال میں آباد ہو گیا۔ یہاں سے کچھ عرصے بعد بلے شاہ قصور آئے۔ ان کا تعلق مشہور بزرگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے تھا۔ بابا بلے شاہ نیک، عبادت گزار اور پرہیزگار انسان تھے۔ وہ فارسی اور عربی زبان جانتے تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی ہے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف بلایا ہے۔ بلے شاہ کا کلام کئی مرتبہ شائع ہو چکا ہے۔ اہل پنجاب ان کی شاعری کو بہت پسند کرتے ہیں۔ مست توکلی رحمۃ اللہ علیہ بلوچی زبان کے مشہور مست توکلی کا اصل نام توق علی مست ہے۔ مست توکلی کا حان شہر سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر۔ مست توکلی رحمۃ اللہ علیہ بلوچی زبان کے معروف شاعر مست توکلی کا اصل نام توق علی مست ہے۔ مست توکلی کا حان شہر سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ماڑک بند نامی علاقے میں پیدا ہوئے۔ وہ بچپن سے بکریاں چراتے رہے اور اس پیشے پر ہمیشہ فخر کیا کرتے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے ساتھ انسانوں سے محبت کا پیغام دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے
بلوچ روایات پر بھی نظمیں کہی ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں بلبل بلوچستان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہر علاقے میں اپنے رہن سہن اور طور طریقے کے ساتھ مذہبی باتوں کو نظموں میں، شاعری میں ڈالنا، ایسے لوگوں کو صوفی شاعر کہا جاتا ہے کہ جو اپنی نظموں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعریف اور بیان کریں اور لوگوں کو اللہ کی حمد و ثنا کی طرف لے کر آئیں۔ اس سبق گلدستہ میں پاکستان کے تمام صوبوں کے نامور اور مشہور صوفی شاعروں کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ للہ عارفہ رحمۃ اللہ علیہ سری نگر سے 30 میل دور یاندھرن گاؤں کے ایک ہندو خاندان میں پیدا ہوئے۔ جوانی میں اسلام کی طرف مائل ہوئیں اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد انہوں نے زیادہ تر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا اور شاعری شروع کر دی۔ للہ عارفہ نے انسانوں سے محبت، بھائی چارے، مساوات اور عدل و انصاف کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ للہ عارفہ کشمیری زبان کی پہلی صوفی شاعرہ ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو بھی ان کے کلام میں دلچسپی لیتے ہیں۔ بابا چلاسی دامت برکاتہ شاہ زبان کے مشہور شاعر اور صوفی بزرگ بابا چلاسی کا اصل نام غلام النصیر ہے۔ وہ گلگت بلتستان کے علاقے چلاس کے ایک نواحی گاؤں پنوئی تھک میں پیدا ہوئے۔ وہ دینی علوم میں مہارت رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری میں اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے اور دین پر عمل کرنے کی تعلیم دی ہے۔ انہوں نے 5 زبانوں